بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ ہے اللہ کا احسان آیا ماہ رمضان، اہل ایمان کا مہمان، اہل ایمان کا مہمان آیا ماہ رمضان۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له ولا مثال له ولا امتثال له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من حمزه ونفخه ونفثه۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشکرون۔ یا الہی، جب تک میرے جسم میں جان رہے، تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے، میں رہوں یا نہ رہوں میری دل سے دعا ہے،
عزت قرآن رہے، عظمت اسلام رہے۔ الہی آرزو ہے کہ دنیا میں کوئی کام کر جائے، گر ہو سکے تو کچھ خدمت قرآن کر جائیں۔ قابل صد احترام سامعین کرام، جو میں نے آپ کے سامنے آیہ کریمہ تلاوت کی ہے، اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کو جو اللہ پاک نے عظمتیں دی ہیں، شانیں دی ہیں، بلندیاں عطا فرمائی ہیں، وہ قرآن کی وجہ سے عطا فرمائی ہیں۔ بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس دنیا میں اللہ پاک نے جس کو بھی بلندیاں عطا فرمائی ہیں، اس مقدس کلام کی وجہ سے، اس اللہ پاک کے کلام کی وجہ سے عطا فرمائی ہیں۔ دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے رمضان کو قرآن کی وجہ سے سارے مہینوں کا سردار بنا دیا ہے، اور آپ کے اور میرے آقا کو اس قرآن کی وجہ سے اللہ نے ساری کائنات کا سردار بنا دیا ہے۔ اور اس قرآن کی وجہ سے اللہ نے آقا کی امت کو ساری امتوں کا سردار بنا دیا ہے، اور اس قرآن کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے لیلۃ القدر کو ساری راتوں کا سردار بنا دیا ہے۔ اللہ کے قرآن سے سوال کرتے جائیں تو اللہ کا قرآن جواب دیتا جاتا ہے۔ میں نے سوال کیا اللہ کے قرآن سے، اے قرآن تجھے بھیجنے والا کون ہے؟ قرآن نے جواب دیا، تنزیل من رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ میں نے قرآن سے پوچھا، اے قرآن تجھے لے کے آنے والا کون ہے؟ قرآن نے جواب دیا، نزل بہی روح الامین، اس کو لے کے آئے ہیں حضرت جبریل روح الامین۔ میں نے قرآن سے پوچھا، اے قرآن تو کس پر اتارا گیا ہے؟ قرآن نے جواب دیا، نزل علی محمد وہو الحق من ربہم، یہ اتارا گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور یہ اللہ کی طرف سے سچ ہے۔ میں نے اللہ کے قرآن سے پوچھا، اے قرآن تو کس مہینے میں آیا ہے؟ قرآن نے جواب دیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے۔ میں نے قرآن سے پوچھا، اے قرآن تو کس رات میں آیا ہے؟ قرآن نے جواب دیا، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین، اس کو میں نے بڑی بابرکت رات میں نازل کیا ہے۔ میں نے قرآن سے پوچھا، اے قرآن یہ بتا تو کس لیے آیا ہے؟ یہ ہے اصل سوال، اور یہ ہے ہمارے جمعے کا آج کا موضوع۔ اے قرآن تو کس لیے آیا ہے؟ کیونکہ ہمارے پاکستان میں تو اس کو قسم اٹھانے کے لیے تجھے رکھا ہوا ہے، یا مردے بخشوانے کے لیے رکھا ہوا ہے، یا دکان کے افتتاح کے لیے رکھا ہوا ہے، یا پھر ریشمی غلاف میں بند کر کے اوپر والی جگہ پر رکھا ہے کہ جس دن بیٹی کو رخصت کریں گے نا تو اس قرآن کے سائے میں رخصت کریں گے۔ اے قرآن تو اس لیے آیا ہے؟ قرآن نے جواب دیا، میں اس لیے آیا ہوں، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، اس لیے قرآن آیا ہے تاکہ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنیوں کی طرف لے جائے۔ یہ قرآن
ان ھذل قرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن اس راہ کی رہنمائی کرتا ہے جو سب سے سیدھی راہ ہے اور سب سے اچھی راہ ہے۔ اور پھر میرے محترم بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہا آخرین، کئی قوموں کو اللہ تعالیٰ اس قرآن کی وجہ سے عظمتیں عطا کرتا ہے، اور کئی قوموں کو اللہ اس قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ پاک نے ایک قوم کو بڑی عظمت دی، بڑی شان دی، بڑی مقام اور بلندیاں عطا فرمائیں۔ وہ کون سی قوم تھی؟ جس قوم نے اس قرآن کو سینے کے ساتھ لگایا، جنہوں نے اس قرآن کو پڑھا، اس قرآن کو سمجھا، اس قرآن پر عمل کیا، اس کے حلال کو حلال قرار دیا، حرام کو حرام قرار دیا، اور ان کا اوڑھنا بچھونا قرآن تھا۔ رات کو بھی قرآن پڑھتے، دن کو بھی قرآن پڑھتے، میدان جہاد میں بھی قرآن پڑھتے۔ اللہ اکبر، ہر گھر سے، مدینے کی ہر گلی سے، ہر گھر سے قرآن پڑھنے کی آواز آیا کرتی تھی۔ اللہ اکبر، صحیح بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے، حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ ایک رات اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ قریب گھوڑا بندھا ہوا ہے، قریب ان کا بیٹا یحییٰ لیٹا ہوا ہے، قرآن کی تلاوت کرتے جا رہے ہیں، گھوڑا بدکنا شروع ہو گیا۔ حضرت اسید فرماتے ہیں میں ڈر گیا کہیں میرے بیٹے کا نقصان نہ دے دیں۔ حضرت اسید نے تلاوت بند کی تو گھوڑا بدکنا ٹھہر گیا، پھر تلاوت کی، پھر گھوڑا بدکنا شروع ہو گیا، 3-4 مرتبہ ایسے ہوا۔ آخر حضرت اسید نے تلاوت بند کر دی، اور تلاوت بند کر کے حضرت اسید کی آسمانوں کی طرف نگاہ گئی تو دیکھا ایک بہت بڑی روشنی آسمان کی طرف چڑھ رہی ہے۔ صبح کے رسول پاک کو بیان کیا، صحیح بخاری شریف میں روایت ہے، حضور فرماتے ہیں اے اسید، تیرا قرآن پڑھنے کی وجہ سے اللہ کے مقرب فرشتے آ کے قرآن سن رہے تھے۔ اللہ کی قسم، اگر فجر تک تو قرآن پڑھتا رہتا، مدینے کے سارے لوگ اللہ کی رحمت کے فرشتوں کا دیدار کر لیتے۔ اللہ اکبر، ان کا اوڑھنا بچھونا قرآن تھا۔ وہ کبھی اونچی آواز سے پڑھتے، کبھی آہستہ آواز سے پڑھتے۔ مسجد میں 2 بندے کھڑے ہیں، ایک اس طرف کھڑا ہے، ایک اس طرف کھڑا ہے، ایک آہستہ تلاوت کر رہا ہے، ایک اونچی آواز سے تلاوت کر رہا ہے۔ آہستہ آواز کرنے والے کا نام ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اونچی آواز سے تلاوت کرنے والے کا نام عمر ابن خطاب ہے۔ اللہ، دونوں نا آپس میں نماز کے بعد نوافل پڑھ رہے تھے، آپس میں بات کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں یار عمر، آپ اتنی اونچی آواز سے تلاوت کیوں کرتے ہو؟ وہ کہتے ہیں آپ یہ بتائیں آپ آہستہ کیوں پڑھتے ہو؟ وہ کہتے ہیں میں اس لیے آہستہ پڑھتا ہوں تاکہ مجھے ریاکاری دل میں نہ آ جائے، میرے دل میں دکھلاوا نہ آ جائے کہ فلانا سن رہا ہے اور میری آواز وہ سن کے متاثر ہو، اس لیے میں آہستہ آواز سے پڑھتا ہوں۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں اونچی آواز سے اس لیے پڑھتا ہوں کہ شیطان میرے قریب ہی نہ آئے، وہ آئے گا تو وسوسہ ڈالے گا نا، مجھے وسوسہ آتا اس لیے نہیں ہے۔ اللہ، دونوں حضور کے پاس چلے گئے، سرکار کے پاس چلے گئے۔ آپ نے دونوں کی بات سن کے نا، آپ نے فرمایا تم دونوں ہی حق پر ہو، تم دونوں ہی حق پر ہو۔ اور اللہ نے اس موقع پر قرآن نازل فرمایا، اور اللہ نے کیا فرمایا؟
ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ ویرجون تجارۃ لن تبور۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یتلون کتاب اللہ، جو اللہ کی کتاب کی تلاوتیں کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا یتلون آیات اللہ آناء اللیل، راتوں کی گھڑیوں میں اٹھ اٹھ کے اللہ کے قرآن کی تلاوتیں کرنے والے اللہ پاک کو بڑے پسند ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح دو صحابی جہاد پر جا رہے تھے، غزوے سے واپس آ رہے تھے، رسول پاک نے دونوں کی ڈیوٹی لگا دی کہ تم دونوں کھڑے ہو جاؤ پہرے پر۔ ایک کہتا ہے یار ساری رات دونوں کیا کھڑے رہیں گے، ایک آرام کر لے، دوسرا کھڑا ہو جائے، پھر دوسرا آرام کر لے، پھر دوسرا کھڑا ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ ایک آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا، اب دوسرا جناب کہتا ہے میں فارغ کھڑا ہوں، نماز نیت لی اور سورہ کہف نیت لی، سورہ کہف کی تلاوت شروع کر دی۔ سورہ کہف کی دشمن آیا، دشمن نے تیر چلایا، اس صحابی کی پنڈلی پر لگا، پھر ایک ٹانگ پہ لگا، اس صحابی کی آواز نکلی، دوسرا جاگ گیا، اس نے کہا جلدی سلام پھیر لے، سلام پھیرا۔ اس نے کہا یار جب پہلا تیر لگا تھا بتایا کیوں نہیں؟ کہتا ہے بتاتا کیا، اللہ کی قسم قرآن پڑھتے ہوئے، سورہ کہف پڑھتے ہوئے اتنی لذت آ رہی تھی، اگر میرے دل میں یہ ڈر نہ ہوتا کہ دشمن حضور تک پہنچ جائے گا، میں سورہ کہف مکمل کرنے سے پہلے کبھی سلام نہ پھیرتا۔ جیسے ہمیں آئس کریم کھاتے ہوئے ہر چمچ پر لذت آتی ہے نا، صحابہ کو قرآن کی ہر آیت پر مزہ آتا تھا اور لذت آتی تھی۔ اللہ اکبر۔ تیرے اور میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، آپ نے فرمایا ابئی ابن کعب کہاں ہے؟ اے ابئی میرے پاس آ جاؤ۔ ابئی سامنے آ کے بیٹھ گئے، آپ نے فرمایا اقرأ القرآن، اے ابئی قرآن کی تلاوت کرو۔ یا رسول اللہ قرآن تو آپ پر نازل ہوتا ہے، قرآن تو آپ پر نازل ہوتا ہے، میں کیسے آپ کے سامنے تلاوت کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا او بھائی پڑھ، کیونکہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، اللہ نے آپ کو مجھ سے قرآن سننے کا حکم دیا ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں او بھائی اللہ کی قسم اللہ نے تیرا نام لے کر مجھے حکم دیا ہے۔ ابئی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ابئی بیٹھ کے قرآن پڑھنا شروع ہو گئے۔ ابئی قرآن پڑھتے جاتے ہیں، حضور کی آنکھوں سے آنسو نکلتے جاتے ہیں۔ ایک صحابی ابئی کو کہتے ہیں ابئی ذرا آنکھ اٹھا کے سرکار کی طرف تو دیکھنا۔ ابئی کہتے ہیں میں نے جب نبی پاک کے چہرہ انور کی طرف دیکھا، قرآن سن سن کے آپ اتنا روئے تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی تھی، آنسوؤں سے گیلی ہو گئی تھی۔ یہ عالم تھا ان کا میرے محترم بھائیو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک دن رات کو قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں اور تلاوت کرتے کرتے سورہ یوسف میں پہنچے، 12ویں سپارے میں حضرت یعقوب کی اس بات پر پہنچے، اس بات پر یہ بات آپ بھی کہہ لیا کرو، کبھی اکیلے بیٹھ کے اللہ سے کہہ لیا کرو، جو حضرت یعقوب نے اپنے 3 بیٹے نہ پانے کے بعد، گم ہو جانے کے بعد، یوسف بنیامین اور یہودا جب تینوں نہیں ملے، حضرت یعقوب نے اکیلے بیٹھ کے جو کہا، اللہ کو وہ الفاظ اتنے پسند آئے، مالک نے قرآن بنا کے آقا کے سینے پر نازل فرما دیے۔ یہ الفاظ پڑھنے والے ہیں
کبھی اکیلے بیٹھ کے پڑھا کرو کیا کہا حضرت یعقوب نے. جو حضرت یعقوب نے کہا عمر پڑھتے جاتے ہیں روتے جاتے ہیں, پڑھتے جاتے ہیں روتے جاتے ہیں. ساری رات کی آیت, ساری رات ایک آیت حضرت عمر پڑھتے رہے. کون سی آیت؟ سن لیں اور یاد کر لیں. قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون. انما بے شک, اشکو بثی و حزنی, میں شکایت کرتا ہوں اپنے دکھوں کی اور اپنی پریشانیوں کی. اللہ کریں ترجمہ, اللہ اللہ کی طرف. میں اپنے دکھوں اور اپنے پریشانیوں کی شکایت صرف کس کے آگے کرتا ہوں؟ اللہ کی آگے کرتا ہوں. وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ, اور میں اللہ سے وہ جانتا ہوں مَا لَا تَعْلَمُونَ, جو تم نہیں جانتے ہو. مجھے اللہ نے پیغمبری عطا کی ہے اور وہ میں اللہ سے جانتا ہوں کہ اللہ صبر کرنے والوں کا کبھی بھی اجر ضائع نہیں کیا کرتا ہے. اللہ اکبر. کیسا ان کا قرآن کے ساتھ تعلق تھا میرے بھائیوں. حضرت جبیر, حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور قرآن کی تلاوت کرتے کرتے ایک آیت پر پہنچے. ایک آیت پر وہ آیت پڑھتے 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 حتیٰ کہ وفات پا گئے. کیسی عظیم آیت, ذرا آپ بھی سننا اور دل کی تختیوں پر اس کو نوٹ کرنا. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. وَاتَّقُوا يَوْمًا, ڈر جاؤ اس دن سے, ترجعون فیہ الی اللہ, جس دن تم لوٹ کر آؤ گے کس کی طرف؟ اللہ کی طرف. جس دن تم نے لوٹ کر جانا ہے اس دن سے ڈر جاؤ, اس دن کے لیے تیاری کر لو. اور اللہ فرماتے ہیں واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت, ہر جان کو وہ ملے گا جو دنیا میں وہ کر کے آیا ہے, وہ جو کر کے آیا. وہم لا یظلمون, اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. یہ قرآن کے ساتھ ان کا تمسک تھا. یہ قرآن کے ساتھ کیوں نہ ہوتا, کیوں نہ ہوتا, اس لیے تھا کہ انہوں نے اپنے استاد کو, اپنے پیر و مرشد کو, اپنے آقا کو ہر وقت قرآن پڑھتے دیکھا, ہر وقت قرآن پڑھتے دیکھا. تیرے اور میرے آقا کی زبان ہو, اللہ کا میٹھا قرآن ہو, پھر اللہ اکبر, پھر اللہ اکبر. اس کی مٹھاس ایسی ہے کہ مشرک بھی آ کے چھپ چھپ کے اللہ کا قرآن سنا کرتے تھے. ابو جہل بھی آ کے سنتا تھا, عتبہ اور شیبہ بھی آ کے سنتا تھا. اور یار عتبہ شیبہ کی کون سی بات ہے, اللہ نے تو قرآن میں ایک واقعہ نقل کیا ہے. سورہ احقاف میں 25ویں سپارے میں ذرا واقعہ اللہ کے قرآن کی روشنی میں سن لینا. یہ میرے سامنے 25واں سپارہ کھلا ہوا ہے. سورت کا نام سورہ احقاف ہے. اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ. جنوں
کی ایک جماعت گزری، تیرے اور میرے آقا وادی نخلا میں بیٹھ کے اللہ کے قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے۔ جنوں نے جب قرآن سنا، جن سارے کہنے لگے انصتو، چپ ہو جاؤ، انصتو چپ ہو جاؤ، انصتو بولو یار۔ جب میں قرآن کا لفظ بولوں نا، آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ فی الفور اس کا کیا کریں، ترجمہ کریں، ترجمہ کرنے کی کوشش کیا کرو۔ اتنے سال ہو گئے ظہیر الدین بابر کے پیچھے قرآن کے جمعے سنتے سنتے، اب تک تو آپ کو آدھا قرآن ترجمے کے ساتھ ویسے ہی آ جانا چاہیے تھا۔ دھیان سے سنا کریں، ظہیر الدین بابر کا تو جمعہ ہی قرآن پر ہوتا ہے الحمدللہ۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ فرماتے ہیں جنہوں نے آ کے کہا چپ کر کے بیٹھ جاؤ، چپ کر کے بیٹھ جاؤ، اور پھر اللہ نے قرآن میں ایک سورت نازل کی ہے جس سورت کا نام سورہ جن ہے۔ سورت کا نام ہی کیا ہے؟ سورہ جن۔ 29ویں سپارے میں اللہ فرماتے قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا وانہ تعالی جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وانہ کان یقول سفیہنا علی اللہ شططا۔ قل اوحی الی، ان کو کہہ دو مجھے اللہ کی طرف سے پیغام آیا ہے، انہ استمع نفر من الجن، جنوں کی ایک جماعت نے قرآن سنا ہے۔ انہوں نے قرآن سن کے کہتے ہیں انا سمعنا قرآنا عجبا، آج ہم نے ایک عجیب کلام سنا ہے، یہدی الی الرشد، ایسا کلام جو سیدھی راہ کی ہدایت دیتا ہے، جو سیدھی راہ کی ہدایت صرف اللہ کا قرآن دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ان لوگوں نے نا جب قرآن کو سینے سے لگایا، اللہ نے ان کو بڑی عظمتیں دی۔ میں آج یہی کہنا چاہتا ہوں، یہ رمضان قرآن کا مہینہ، قرآن کا مہینہ، قرآن کو سینے سے لگائیں، قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں، قرآن پر عمل کریں، پھر دیکھیں اللہ کی قسم ذلت و خواری ختم ہو جائے گی، پریشانی اور مظلومیت ختم ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ ایک دن نا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے لشکر کے ساتھ، بہت بڑے اسلامی لشکر کے ساتھ جا رہے تھے۔ ایک وادی میں نا حضرت عمر کھڑے ہو گئے، ادھر توجہ کرے یار، کھڑے ہو گئے، سارا لشکر بھی کھڑا ہو گیا، اتنا بڑا لاکھوں کا لشکر تھا وہ بھی کھڑا ہو گیا۔ کافی دیر گزر گئی، عرب کا گرم علاقہ، خشک پہاڑ، گرمی اوپر سے، نصف النہار، اللہ۔ ایک بندہ آگے بڑھا اور بڑھ کے کہتا ہے امیر المومنین، لوگ تو پسینے میں ڈوب رہے ہیں اور آپ آگے چلیے نا، آپ رک کیوں گئے؟ میری طرف دیکھنا۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں یہ وہ وادی ہے جہاں پر عمر اونٹ چرایا کرتا تھا، جہاں پر عمر اونٹ مزدوری پر اونٹ چراتا تھا، اپنے نہیں، کس کے؟ مزدوری پر اونٹ چرایا کرتا تھا۔ آج وہی عمر 22 لاکھ مربع میل کا قرآن کی وجہ سے حکمران بنا بیٹھا ہے۔ کتاب خدا میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، مسے خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹ
چھوٹا الگ کر دکھایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ اللہ اکبر۔ عرب کے بدو، بکریاں چرانے والے، اونٹ چرانے والے اس قرآن کی برکت سے پوری دنیا کے حکمران بن گئے، پوری دنیا کے حکمران۔ لیکن انہوں نے قرآن کیسے پڑھا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2.5 سال میں سورہ بقرہ پڑھی۔ کتنے سالوں میں؟ 2.5 سال میں۔ کسی نے پوچھا ابو بکر اتنی دیر کیوں لگائی صرف سورہ بقرہ پر؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس لیے دیر لگائی، ایک آیت پڑھتا تھا، اس کو سمجھتا تھا، اس پر عمل کرتا تھا، پھر اگلی آیت پڑھتا تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے ان کا قرآن کے ساتھ تمسک، اور قرآن ان پر کیسے اثر انداز ہوتا تھا، ذرا ادھر توجہ کرنا۔ حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ وضو کرنے لگے ہیں، لونڈی سے کہا پانی لے کے آ۔ لونڈی گرم پانی، کھولتا ہوا پانی لے کے آئی ہے کہ وہاں سے ٹھنڈا اندر مکس کر کے اپنے آقا کو وضو کرواؤں گی۔ ٹھنڈا لینے کے لیے پانی گرم اٹھا کے جا رہی ہے، پاؤں اٹکا، سارا گرم پانی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر گر گیا۔ اتنے زیادہ پھلوے بن گئے، زخم بن گئے۔ حضرت حسن نے، حضرت علی کے بیٹے نے، سیدہ فاطمہ الزہرا کے بیٹے نے ایسے منہ اٹھا کے غصے کے ساتھ اس لونڈی کی طرف دیکھا۔ لونڈی نے کیا کہا؟ لونڈی آگے بول کے کہتی ہے والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے۔ حضرت حسن نے آنکھیں نیچے کر لی اور پھر لونڈی کہتی ہے والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دینے والے۔ حضرت حسن کہتے ہیں جا، تجھے اللہ کی رضا کے لیے میں نے معاف کیا۔ پھر لونڈی کہتی ہے واللہ یحب المحسنین، اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ حضرت حسن نے کہا جا، اللہ کی رضا کی خاطر میں تجھے آزاد کرتا ہوں۔ قرآن ایسے ان پر اثر انداز ہوتا تھا۔ لیکن کس قدر افسوس کی بات ہے، آج قرآن مجید ہمارے گھر میں ریشمی غلاف میں بند موجود ہے، لیکن اس کو کھولنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ گھنٹوں ہم ٹی وی کے سامنے ریموٹ پکڑ کر بیٹھے رہتے ہیں، موبائل پر فیس بک بھی چل رہی ہے، یوٹیوب بھی چل رہی ہے، جناب واٹس ایپ بھی چیک ہو رہی ہے، سارا کچھ چیک ہو رہا ہے، لائک بھی ہو رہی ہیں، جناب اس کو بھی لائک، اس کو بھی لائک، اس پر بھی کمنٹس، اس پر بھی کمنٹس۔ اللہ اکبر۔ فلمیں اور ڈرامے 3 گھنٹے، لیکن اللہ کے قرآن پر مہینے بعد اتار کر اوپر سے صرف گرد و غبار اتار دیتے، چاڑ دیتا تے چاڑ کے پھر رکھ دیتا۔ اللہ اکبر۔ کیسے ہمارے حالات ٹھیک ہوں، کیسے ہمارے گھروں میں برکتیں آئیں، کیسے ہم پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں کرے کہ جب ہم نے اس کے قرآن سے منہ موڑ لیا ہے۔ مسلمانوں میں نا آج قرآن کے معاملے میں 5 قسم کے طبقے ہیں، 5 قسم کے طبقے۔ لو بھائی، آج کا جمعہ ایک سبق ہے، سبق دیکھنا ہے میں نے اور آپ نے کہ ہم کہاں ہیں، ہم کون سے طبقے میں ہیں۔ 5 طبقے ہیں۔ پہلا طبقہ جنہوں نے کبھی بچپن میں بھی قرآن نہیں پڑھا، بڑے ہو کے بھی کبھی ٹائم ہی نہیں ملا قرآن پڑھنے کا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے قرآن سے منہ موڑا ہوا ہے، قرآن کی تلاوت نہیں کرتے ہیں، قرآن کو کئی دن تک نہیں کھولتے ہیں، قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا ہے۔ اب 50 سال 60 سال عمر ہو گئی ہے، اب کہتا ہے مجھے شرم آتی ہے۔ کیا کہتا ہے؟ مجھے شرم آتی ہے، زبان موٹی ہو گئی ہے۔ کیا کہتا ہے؟ زبان موٹی ہو گئی ہے، قاری صاحب مجھ سے قرآن نہیں پڑھا جاتا۔
استغفراللہ علیاذ باللہ۔ اللہ ان لوگوں کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا، اور البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیے ہیں، کثیرا من الجن والانس، جہنم بھرنے کے لیے بہت سارے انسان اور جن۔ ان کے دل تو ہیں، دلوں سے سمجھتے نہیں ہیں، ان کے کان تو ہیں، کانوں سے سنتے نہیں ہیں، ان کی آنکھیں تو ہیں، آنکھوں سے دیکھتے نہیں ہیں۔ اولئک کالانعام، یہ تو ڈنگر ہیں، میں نہیں کہہ رہا بھائی، اللہ کہہ رہے ہیں اولئک کالانعام، یہ تو ڈنگر ہیں، بل ہم اضل، بلکہ یہ تو ڈنگروں سے بھی بدتر ہیں۔ اولئک هم الغافلون، یہ وہ ہیں جو اللہ کے قرآن سے غافل ہیں۔ نمبر ایک طبقہ۔ نمبر دوسرا طبقہ قرآن کے بارے میں ہمارا وہ ہے کہ جنہوں نے بچپن میں قرآن تو پڑھا تھا، والدین نے قرآن پڑھایا تھا، لیکن اب بڑے ہو گئے، کام کاج میں مصروف ہو گئے، کبھی قرآن پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا، کبھی تلاوت کا ٹائم ہی نہیں ملتا۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ قرآن میں کیا کہتے ہیں؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اور جو میرے قرآن سے منہ موڑ لے گا میں اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا، روزی کو تنگ کر دوں گا۔ آج دیکھ لو، پیسے کماتا ہے، مہینے کی تنخواہ آتی ہے، لیکن پتہ نہیں کہاں جاتی ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے ہاتھوں میں موہریاں ہوئی ہیں کہ پیسے ٹکتے ہی نہیں ہیں، پیسے میں برکت ہی نہیں ہے۔ برکت نہ ہونے کی وجہ اللہ کے قرآن سے روح گردانی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ تو دنیا میں سزا ہے اور آخرت میں۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت والے دن اس کو اللہ فرماتے ہیں میں اندھا کر کے کھڑا کروں گا۔ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى، کہے گا یا اللہ مجھے کیوں اندھا کھڑا کیا؟ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، اللہ مجھے تو نظر آتا تھا، میں تو دنیا میں سجاکھا تھا، بینا تھا، آج نبینا کیوں ہو گیا؟ قال کذالک اتتک آیاتی، میرا قرآن تیرے پاس آیا تھا، فنسیتہا، تو نے قرآن کو بلا دیا، وکذالک اليوم تنسا، اسی طرح آج میں تجھے بلا دوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ دوسرا طبقہ ہے جو قرآن کو بڑے ہو کے نہیں کھولتے ہیں، اور ایک تیسرا طبقہ ہے کہ جن کا قرآن کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ان کا صرف زندگی کا مقصد ہے پیسے کمانا۔ وہ پیسے کمانے والی مشینیں ہیں، وہ انسان نہیں ہیں، وہ پیسے کمانے والی مشینیں ہیں۔ پیسے ملے تو کہتے ہیں واہ 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 مولا تیری کیا بات ہے، پیسے نہ ملے پتہ نہیں ساڈا تے کام سیدھا ہوندا ہی نہیں نا، پتہ نہیں اللہ نو اسی کڈے کو نا پسند۔ انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ اللہ جس پہ راضی ہوتا ہے اس کو پیسے دیتا ہے، اور نہیں چلیا، اللہ جس پہ راضی ہوتا ہے اس کو اپنے در پہ بلاتا ہے، اللہ جس پہ راضی ہوتا ہے اس کو قرآن کی ہدایت دیتا ہے، قرآن کی طرف رجوع دیتا ہے۔ پیسے کم ہونے زیادہ ہونا یہ اللہ کی رضا کا سرٹیفکیٹ بولو نہیں ہے۔ اللہ کی رضا کا سرٹیفکیٹ اس کے دین کی سمجھ ہے کہ اللہ کسی کو دین کی سمجھ عطا کر دے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ قرآن میں کیا کہتے ہیں؟ ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون۔ ان الذين، بے شک وہ لوگ، لا يرجون لقاءنا، جن کے دل میں میری ملاقات کا یقین نہیں ہے،
وہ اسی دنیا پہ راضی ہوئے بیٹھے ہیں، وہ اسی دنیا پر مطمئن ہوئے بیٹھے ہیں کہ بس یہی دنیا ہے۔ اور جلیا یہ دنیا عارضی ہے، اصل گھر تو آخرت کا گھر ہے، اصل گھر تو اللہ کی ملاقات کے بعد جو شروع ہوگا وہ ہے والذین هم عن آیاتنا غافلون، یہ وہ ہیں جو اللہ کہتے ہیں میرے قرآن سے، میری آیتوں سے غافل ہیں۔ لو بھائی نمبر 3 اور نمبر 4، قرآن حفظ بھی کیا ہے، قرآن یاد بھی کیا ہے۔ 30واں سپارہ یاد تھا، 5 سپارے یاد تھے، سورہ الرحمن یاد تھی، سورہ یاسین یاد تھی، سورہ مزمل یاد تھی، لیکن یہ سب کچھ بھلا دیا ہے۔ یا اگر کبھی تلاوت کرتا ہے تو ریاکاری کے لیے، دکھلاوے کے لیے کہ لوگ کہیں واہ واہ بڑی بات ہے، ان کو تو کچھ نہیں ملنے والا، اس کو تو کچھ نہیں ملنے والا۔ اور جو قرآن کو یاد کر کے بھلا دے، اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، جو میرے قرآن سے منہ موڑ لیتا ہے میں اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتا ہوں، شیطان مسلط، اللہ اکبر، شیطان مسلط ہو جاتا ہے۔ اور نبی پاک نے فرمایا میں نے معراج کی رات دیکھا، ایک بڑا سا پتھر ہے، اس کے اوپر ایک بندے کا سر رکھ کے اس سے بڑا ایک پتھر مار کر اس کے سر کو مسلا جا رہا ہے، مسلسل عذاب ہو رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ بتایا گیا یا رسول اللہ یہ وہ ہے کہ جس نے قرآن یاد کیا ہوا تھا اور پھر راتوں کو اٹھ کے اس کی تلاوت نہیں کرتا تھا، یہ وہ ہے کہ جس نے قرآن یاد کر کے بھلا دیا تھا۔ استغفر اللہ، العیاذ باللہ، یہ تو بھلانا ہے۔ اور جو یاد ہی نہیں کرتے، وہ کہنے نہ یاد کرنے تو نہ بھلانے جو یاد ہی نہیں نہ کرتے۔ نبی پاک نے فرمایا جس کے دل میں قرآن کا کوئی حصہ نہیں نا، میری طرف دیکھو، جس کے دل میں قرآن کا کوئی حصہ نہیں نا، قرآن کا کوئی جز نہیں، قرآن کی کوئی صورت نہیں، وہ تو ویران گھر کی طرح ہے۔ سرکار نے فرمایا وہ تو ویران گھر کی طرح ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اس لیے آج کا میرا سبق، آج رمضان کا پہلا سبق وہ کیا ہے؟ قرآن کے ساتھ تمسک کرنا، قرآن کو پکڑنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان القلوب تصدع کما یصدع الحدید، او لوگوں دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے۔ جب لوہے کو زنگ لگتا ہے ریگ مار سے اس کا زنگ اترتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب دل کو زنگ لگ جائے تو دل کا ریگ مار کثرت و تلاوت القرآن، دل کا ریگ مار قرآن کی تلاوت کرنا ہے، تلاوت کرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل آئے اور آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ ان قریب آپ کی امت میں بڑے فتنے ہوں گے، بڑے ہی فتنے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا جبریل ان فتنوں سے ہم نکلیں گے کیسے؟ ان فتنوں سے ہم نکلیں گے کیسے؟ مل مخرج منہا، فتنوں سے نکلنے کی راہ کیا ہے؟ قال کتاب اللہ، کیا فرمایا؟ کتاب اللہ۔ ایک بات کا جواب دینا بھائی، میری طرف توجہ کرنا۔ ایک بندہ کہتا ہے میں اہل سنت والجماعت حنفی بریلوی ہوں، میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ تجھ پہ اپنی رحمت کرے۔ ایک آیا وہ کہتا ہے میں اہل سنت والجماعت حنفی دیوبندی ہوں، میں کہتا ہوں اللہ تجھ پر بھی رحم کرے۔ ایک کہتا ہے جی میں اہل حدیث ہوں، میں کہتا ہوں اللہ تجھ پہ بھی رحمت کرے، اللہ تجھ پہ بھی فضل کرے، اللہ تجھ پہ بھی راضی ہو جائے۔ بس یہ بتاؤ تینوں ہمارا نصاب کیا ہے؟ ہمارا نصاب کیا ہے؟ سنیوں کا نصاب کیا ہے؟ بولیں گے آپ؟ قرآن۔ دیوبندیوں کا نصاب کیا ہے؟ قرآن۔ وہابیوں کا نصاب کیا ہے؟ قرآن ہے نا، قرآن۔ توجہ کرنا، یہ بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، سب کا نصاب قرآن ہے۔ میں نے پوچھا یہ بتاؤ، سنی سے پوچھا، وہابی سے پوچھا، دیوبندی سے پوچھا،
بتاؤ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا کا ترجمہ کیا ہے؟ کہتا ہے کوئی نہیں پتا۔ میں نے کہا بتاؤ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون ترجمہ کیا ہے؟ کہتا ہے کوئی نہیں پتا۔ میں نے کہا یہ بتاؤ ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها ترجمہ کیا ہے؟ کہتا ہے کوئی نہیں پتا، کوئی نہیں پتا۔ ادھر دیکھو بھائی، بچہ اسکول میں داخل کروائیں، بچہ اسکول میں داخل کروائیں، چوتھے دن باپ پوچھے بچے سے، قاعدہ اس کا پکڑ کے سی فار کیٹ، کیٹ کا بیٹا کیا ترجمہ ہے؟ بچہ کہے پتہ نہیں۔ ہاں ڈی فار ڈاگ، بیٹا ڈاگ کا کیا ترجمہ ہے؟ بیٹا کہے مجھے نہیں پتا۔ باپ اپنی بیوی سے کہتا ہے اس کا اسکول بدل دو، اس کا اسکول بدل دو، کیونکہ اس کو تو بلی کتے کا بھی پتہ نہیں ہے، پہلے دن گیا ہے بغیر ترجمے کے اس کو پڑھا دیا ہے انہوں نے انگریزی کا قاعدہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ساری عمر ہماری گزر گئی، قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھا، قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھا۔ اور دنیا میں کوئی ایسی مجھے کتاب بتا دیں کہ جو بغیر سمجھے پڑھی جاتی ہو، بغیر سمجھے کوئی کتاب آپ اٹھا لینا، آپ کو 2-3 صفحے پڑھے سمجھ نہ آئے نا، رکھ دیتے ہیں یار ایک کتاب کی سمجھ نہیں آئی۔ فزکس سمجھ کے پڑھتے ہیں، کیمسٹری سمجھ کے پڑھتے ہیں، میتھ سمجھ کے پڑھتے ہیں، بیالوجی سمجھ کے پڑھتے ہیں۔ قرآن تراویاں پڑھیاں جا رہی ہیں نے، نہ پڑھنے والے کو پتہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں، ہے کہ نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ بولیں جو نہیں تو آپ میں سے ہاتھ کھڑا کریں، آپ پتہ کون لوگ ہیں؟ آپ وہ لوگ ہیں جو دین سے محبت کرتے ہیں، آپ وہ لوگ ہیں جو قرآن سے محبت کرتے ہیں، آپ وہ لوگ ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں، جو دیندار ہیں۔ ہاتھ کھڑا کریں جس کو الحمد سے لے کر والناس تک ترجمہ آتا ہے۔ اللہ اکبر، ایک یا دو بندے، ایک یا دو بندے۔ اللہ میرے محترم بھائیوں، قرآن کے ساتھ بہت بڑی بے انصافی کر رہے ہیں ہم، اور یہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے آپ کو، کسی اور کو دھوکہ نہیں دے رہے۔ اللہ دیکھو میرے بھائی، میں کہتا ہوں آپ نہ لندن چلے جائیں، آپ کا ویزا لگ گیا، آپ لندن چلے گئے، وہاں آپ کی ایک یہودی کے ساتھ یا عیسائی کے ساتھ دوستی لگ گئی، آپ کے دل میں خیال آیا کہ میں اس کو اسلام کی دعوت دوں، آپ اس کو اسلام کی دعوت دیں گے، وہ کہے گا اے اسلام دا تینوں کتھوں پتہ لگا ہے؟ کوئی مجھے کتاب دو نا جو اسلام کے بارے میں ہو۔ آپ اس کو کیا دیں گے؟ بولو بولو یار، اپنے تے آندھی تے ہن بول دے ہی نہیں ہو۔ ہاں اس کو عیسائی کو کیا دیں گے ہدایت کے لیے؟ قرآن دیں گے۔ اس کو یہودی کو کیا دیں گے؟ قرآن دیں گے۔ ہندو کو کیا ہدایت کے لیے دیں گے؟ قرآن دیں گے۔ وہ پہلا اگر سوال کرے کہ کیا تجھے پتہ ہے اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ تجھے پتہ ہے اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ نہ ساڑا پیو ابا مسلمان سی، دادا مسلمان سی۔ بہت بڑی زیادتی ہم اپنے ساتھ کر رہے ہیں میرے بھائیوں۔ خدا را آج کا میرا سبق یہ ہے کہ انشاءاللہ کسی کی عمر چاہے 80 سال ہے، چاہے 60 سال ہے، چاہے 50 سال ہے، آج ارادہ کر کے اٹھیں گے کہ قرآن سمجھ کے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بولو انشاءاللہ۔ ہاں مولوی کہتے ہیں قرآن سمجھ کے نہ پڑھنا، مولوی کہتے ہیں قرآن سمجھ کے نہ پڑھنا۔ اگر تم نے سمجھ کے پڑھا تمہیں ترجمہ کیسے آ سکتا ہے؟ ہمارے حضرت صاحب کو تو الف لام میم ذالک الکتاب کا بھی ترجمہ نہیں آیا تھا، تمہیں ترجمہ کیسے آئے گا؟ اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، میں نے تو قرآن کو کیا کر دیا ہے؟ آسان کر دیا ہے۔ فَحَلْ مِن مُدَّکِرْ، کیا ہے کوئی قرآن کو نصیحت پکڑنے والا؟ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ، کیوں قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے؟ یہ میں نہیں کہا، کہہ رہا اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج مولوی بھی قرآن سے دور، وہ کہتے ہیں قرآن نہ پڑھنا، اس لیے کہتے ہیں قرآن نہ پڑھنا، جب آپ کو پتہ چل گیا نا کہ قرآن میں کیا ہے تو پھر ان مولویوں کی پخنڈ بازیاں ختم ہو جائیں گی۔ یہ جو انہوں نے پیٹ کے دھندے شروع کیے ہوئے نا، یہ ختم ہو جائیں گے۔ وہ آپ کو واقعہ سنایا تھا نا
ایک نا عورت تھی, عورت ماتا کے داغ اس پر نکلے ہوئے تھے, کالے رنگ کی تھی, اس کا کوئی رشتہ نہیں لیتا تھا, اس کا کوئی رشتہ نہیں لیتا تھا. ساتھ والے گاؤں میں نا ایک نبینا بندہ تھا, اس کو کوئی دیتا نہیں تھا. لوکاں سوچیا اینو دیندا کوئی نہیں تے اینو لیندا کوئی نہیں, انہاں نو آپس ہی ویاہ دیو. لو جی ان کی آپس میں ہو گئی شادی. نبینے کو اس کی بیوی کیا کہتی, آفا جی جے رب نے تانوں دتیاں ہوندیاں نا اکھاں تے تسی ہاتھ لا کے ویکھو میں کڈی پلین ہاں, تے جے اکھاں دتیاں ہوندیاں تے میں اتنی خوبصورت ہاں کہ تسی دنگ رہ جاؤ. آفت صاحب دے دل وچ بھی خیال آوے کہ کاش رب مینوں اکھاں دے تے میں اپنی بیوی دا حسن ویکھاں. ایک دن نا سپیکر میں اعلان ہوا کہ بھائی ڈاکٹر پڑھ کے آیا ہے لندن سے, 500 روپیہ فیس لیتا ہے, جو مادر زاد اندھا نانا ہو اس کو دارو ڈالے گا, اس کو نظر آنا شروع ہو جائے گا. حافظ کہندا اپنی بیوی نو, لے بھئی اللہ دیے بندیے خدا نے تیری نیڑے ہو کے سن لیا تے وہ آ گیا ڈاکٹر. میں 500 روپیہ لے کے تے چلا, مینوں لے کے اس ڈاکٹر کو چل تاکہ میری اکھاں ٹھیک ہون تے میں تیرا حسن ویکھاں. اللہ یہ عورت جڑی نا عورت کہندی آفت جی بیٹھو میں ہو کے آئی, 1 منٹ. جناب 1000 روپیہ لے کے نا ڈاکٹر کو ٹر گئی تے جا کے کہندی ہے ڈاکٹر صاحب 1000 روپیہ پھڑ لو, بوٹے نا دا ایک انا آئے گا, او دیاں اکھاں تسی ٹھیک نہیں کرنیاں. نہیں سمجھ آئی, او دیاں اکھاں تساں ٹھیک نہیں کرنیاں. ہے کیوں, وہ تیرا دشمن ہے. انہیں کیا نہیں دشمن نہیں, میرا خاوند ہے, پر جے انہوں اکھاں آ گئیاں تے میرے پیت کھل جانے نے. اس لیے مولوی کہتے ہیں قرآن سمجھنے کے لیے 16 علوم چاہیے, نحو اور صرف کا علم چاہیے. تم قرآن کا ترجمہ نہیں سمجھ سکتے. مولوی کہتے ہیں میں کہتا ہوں جس دن آپ نے ترجمے سے قرآن پڑھ لیا نا, اینا دے پیت کھل جانے نے. اس واسطے قرآن نہیں پڑھن دیندے ترجمے دے نال. وہ کہندے نے انج پڑھو, 2 قرآن پڑھو ہر رمضان, 5 قرآن پڑھو. میں کہنا 5 قرآن نہ پڑھو, 5 سپارے نہ پڑھو, 5 رکوع نہ پڑھو. خدا را سمجھ کے 5 ایتیں ہی پڑھ لو. خدا را ترجمے نال سمجھ کے 5 ایتیں ہی پڑھ لو. خدا کی قسم جس نے بھی قرآن کو سمجھ کے پڑھا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اجالا کر دیا ہے. اور یہی تو اللہ قرآن میں کہتے ہیں کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. اسی لیے میں کہتا ہوں یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے, یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے, پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے. وہ پیغمبر جسے سرتاج رسول کہتے ہیں, وہ پیغمبر جسے سرتاج رسول کہتے ہیں, اس کی امت کو ذرا تابع قرآن کر دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.